السلام علیکم جی. رات جو تھا وہ ای میل پڑھنے کے دوران ایک انڈین کی ایک صاحب کی ای میل آئی. میرا خیال ہے کہ وہ جعلی ای میل ایڈریس کسی نے بنایا ہوا ہے. وہاں کی 5ویں پشت کی دوغلی بلاغی جنگ کا مجاہد لگتا ہے, کوئی خاصی ڈیوٹی دیتا ہے ہمارے اوپر. تو اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کا محب وطن انڈین ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہمارے اوپر منطبق کیا ہوا ہے, اور وہ اکثر اس طرح کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا جو یورپین یونین نے جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے, جس کے تحت پاکستان کی تقریباً 1/3 برآمدات جو یورپین یونین کو ہیں وہ ٹیکس فری جاتی ہیں, اور ان کے ٹیکس فری جانے کے نتیجے کے اندر وہ مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی ہے. یورپین یونین اس وقت پاکستان کا دوسرا بڑا درآمد کنندہ ہے. یورپ درآمد کرے گا, ہم برآمد کریں گے. ٹھیک ہے, درآمد, ٹھیک ہے, درآمد, در پہ آئی ہوئی چیز جو ہے اس کو ہم درآمد کہتے ہیں. اس کو ہم انگریزی میں امپورٹ کہتے ہیں. یورپین یونین امپورٹ کر رہا ہے, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم برآمد کر رہے ہیں. جب ہم چیز بھیجتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پیسے آتے ہیں, پیسے آئے, برآمد. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہم برآمد کرتے ہیں اور یورپین یونین درآمد کرتا ہے, اس کے حوالے سے انڈیا کی نیوز ایجنسی ANI, یہ ANI کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. میں آپ کو بعد میں اس کے حوالے سے کچھ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اوپر جی پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ نیوز آئٹم جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے, خود ساختہ ہے, اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ ہے. اور اپنا اس کے باوجود کہ انڈیا کی ڈس انفارمیشن کمپین جو ہے وہ عالمی سطح پہ پکڑی گئی, اور جو ڈس انفو لیب کی تھی اس کی رپورٹ آئی. انڈین اسٹیٹ کس طرح انڈین میڈیا جو ہے وہ مصروف ہے بے بنیاد باتیں بنانے اور ان کو پھیلانے میں پاکستان کے خلاف. پاکستان اور یورپین یونین کے جی بڑے کلوز ریلیشن ہیں, اور ہائی لیول پہ ہماری جو ہے وہ آپس میں انگیجمنٹ رہتی ہے مختلف طریقہ ہے کار سے. اور پاکستان جو ہے وہ 27th انٹرنیشنل کنونشن ریلیٹڈ ٹو GSP پلس کے جتنے بھی باتیں ہیں, جتنے بھی اختیارات, جتنی بھی کنڈیشنز ہیں, ان کو پوری طرح ان کو لاگو کرنے میں, ان کا اطلاق کرنے میں جو ہے وہ پیش ہے اور لگا رہتا ہے. یہ جی دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آئی جب وہ ہمارے ہمسائے نے ہمیں بتایا, تو ہم پھر ڈھونڈنے نکلے کہ یہ خبر کہاں ہے. تو یہ خبر جو تھی جی, یہ دفتر خارجہ کی پہلے یہ جو کلیریفیکیشن تھی یہ ہم سے ٹکرائی. اس کے بعد نا ہمیں پتا تھا کہ یہ خبر کہاں سے پھوڑی گئی ہوگی. پتا نہیں ہوتا ہے. اب اتنے تو ہم ہوشیار ہو گئے ہوئے ہیں نا جی, ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ وائر سے نہیں پھوڑی جا سکتی. یہ خبر جو ہے یہ پھوڑی گئی ہوگی تو وہ انڈیا کا جو غیر سرکاری ترجمان جو کنکاکٹڈ خبریں پھیلانے میں بہت پیش ہے, وہ ANI. تو ANI ہم نے جب جناب تلاش کیا تو اس کی خبر ہمیں ملی, اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور یہ اس کا ویو آپ کو دکھا دیں. اور ہم ANI کی خبر بھی نکال لیتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہمیں کہ پاکستان کا جو GSP پلس سٹیٹس جو ہے نا بس ہٹنے ہی لگا ہے. ہاں جی, یہ انہوں نے تقریباً اس طرح کی ایک خبر جاری کی. یہ جناب مجھے آپ موقع دیجیے گا, میں بس اس سے پہلے خبر آ گئی جی, 2 دن پہلے کی خبر ہے جی. جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت جولائی 26 کو یہ خبر جاری ہوتی ہے جی, برسلز ڈیٹ لائن سے 26 جولائی کو. بلاسفیمی لا کا جو استعمال ہے, توہین رسالت قانون کے غلط استعمال کے جو پاکستان بھر کے اندر
کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. یورپین یونین پارلیمنٹ کے آگے موو کیا گیا ہے کہ وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ وڈرا کر لے. فلپ جین جو ہیں وہ یورپین یونین کو ایک رپورٹ لکھی تھی انہوں نے, وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی بندہ ہے پوری یورپین یونین کے اندر جس کو انسیڈنٹلی اس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا تھا, اور رپورٹ لکھی ہے اس نے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان سے وڈرا کر لیا جائے. اب اس کو لے کے اس کے بعد کیا آپ کا خیال ہے مخدوم شہاب الدین جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ اور نہیں, یہ تو انڈینز کے سامنے کچھ بھی نہیں بیچتے, وہاں میں بڑے بڑے جناب بہت وڈیاں بلاواں بیٹھی ہوئی ہیں ایمان سے, اور مطلب کہ وہ تو چک واڑتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو چک واڑتے ہیں, اگر انہیں اپنے ہاتھ نہ ملے تو مائک کو چک واڑنا شروع کر دیتے ہیں. اے دیکھو ایتھے بھی واڑ گئے. تو وہ جناب یہ خبر جو تھی اس کا ڈینائل جاری کیا. بنیادی طور پہ ہم یہ ولاگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. اب تک جو ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اے این آئی جو ہے اس کی اس سے پہلے جتنی بھی خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے, اگر ہم کہیں خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, وہ جب بھی وہ دیتے ہیں 24 گھنٹے پہلے, 48 گھنٹے پہلے, ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے, تو بعد میں انسیڈنٹلی درست ثابت ہو جاتی ہیں. اب ہم کیا کریں, اب ہم آؤٹ ورڈلی تو اس کے ڈینائل میں نہیں جا سکتے, اور یہ اے این آئی جو ہے یہ کتنا کا مؤثر ادارہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ جب 6 اگست کو وہ کشمیر کو ضم کیا تھا, انڈیا نے ہضم کیا تھا, اور پاکستان کے اندر سارا زور اس پہ تھا کہ اس پہ کوئی نہ بولے, اس پہ کوئی نہ بولے. باوردی لوگوں نے مظاہرے کیے, سول لوگوں کی مظاہرے کے اوپر پابندی لگا کے, گولیاں چلا کے یا ان کو ادھر سے بھگا کے, تو باوردی لوگوں نے ہاتھ میں پاکستان کی جھنڈیاں پکڑ کے کشمیر کے مختلف شہروں کے اندر مظاہرے کیے اور نعرے لگائے. ظاہر ہے اپنا کام اگلا فکرہ روک لیا ہے. آؤ ٹھیک ہے. تو اس وقت نا, اس دن جب ہم اٹھے تو لوگوں نے پھر اس پہ ویلاگ بھی بنائے, موجود ہیں. اے این آئی کی خبر جو تھی وہ اسلام آباد کے تمام جتنے بھی مین شاہراہوں کے اوپر لگے ہوئے کھمبے تھے ان کے ساتھ, سٹیمر اس کو بولتے ہیں جی, وہ جو ایسے کر کے کپڑا نہیں لٹکایا ہوتا آج کل, وہ آرٹیفیشل مٹیریل سے بنا ہوتا ہے, تو وہ ایسے کر کے لٹکایا ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی عبارت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں عبارت لکھی ہوئی تھی کہ مقبوضہ کشمیر لیا ہے, وہ تو مقبوضہ نہیں لکھتے, خیر وہ کشمیر لیا ہے, اب آزاد کشمیر بھی تم سے لیں گے اور تن کے لیں گے, تمہاری پھاڑ کے لیں گے. اس طرح کی کوئی عبارت تھی انگریزی کی لکھی ہوئی, اور وہ تمام کھمبوں پہ ڈسپلے ہوئی تھی. اب اے این آئی انڈین پروپیگنڈا مشینری کی خبر ڈسپلے پاکستان کے اوپر, تو لوگ بہت سارے میرے جیسے لوگوں کے تو دماغ ہی اڑ گئے کہ کیا پاکستان کے اسلام آباد کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کا بیانیہ جو ہے ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے ان سٹیمر کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے پورے اسلام آباد کے اندر. تو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہماری تو چیخیں نکل گئی نا باقاعدہ کہ کیا وہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. اور الحمدللہ وہ شام عصر تک لٹکے رہے. ایروگنس اتنی ہے نا, شام عصر تک لٹکے رہے, اور اس کے بعد پھر جب شام تک ولاگ چڑھنے شروع ہوئے تو پھر جا کے تو وہ رات کے اندھیرے میں کہیں ان کو غائب کیا گیا. اب اے این آئی بڑی مؤثر ایجنسی ہے جی, وہ اس کے اسلام آباد میں ان روٹس ہیں. اب اگر تو یہ کسی میرے جیسے جو ہے وہ آدمی نے یہ حرکت کی ہوتی, یعنی کہ جس کے پاس کوئی بھی, جس کے کندھے کے اوپر درخت نہیں اگے ہوئے, اگر اس نے یہ حرکت کی ہوتی, اس کا, اس کی پچھلی نسلوں کا, اس کی آئندہ نسلوں کا دھڑن تختہ ہو چکا ہوتا, اور اس کی سوختہ جان لاش جو ہے ابھی بھی ڈی چوک پہ لٹک رہی ہوتی کہ یہ غدار ہے. لیکن کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی اور میری حرکت نہیں تھی. یہ پھر ہم نے نہیں کیا, یہ جس سے بھی بلنڈر ہوا ہے, یا جس نے بھی پیسے میں تو کہتا ہوں کہ انڈین سے پیسے پکڑ کے لگائے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ انڈین سے جس نے بھی پیسے پکڑ کے لگائے ہیں, جس نے بھی یہ غداری کی ہے, جس نے یہ والا محاذ بیچا ہے, کیونکہ سارے محاذوں پہ ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے نا, جس نے یہ کلیئرس سیل کے اندر یہ والا محاذ بیچا ہے, وہ بہرحال ہم میں سے نہیں تھا بھائی.
وہ انہی کا بندہ تھا، انہوں نے لپوٹ کے وہ ایشو دوبارہ ڈسکس ہی نہیں ہونے دیا کہ اے این آئی کی خبر سٹیمر کے اوپر چھپ کے، بڑا پروسیس ہوتا ہے جی اس کا، پہلے وہ اب خبر اتارتے ہیں، پھر اس کے پکسل جوڑتے ہیں، یا پکسل کے لیے کافی نہ ہو تو پھر وہ وطر والی خبر منگواتے ہیں، کیونکہ اس کو جب انلارج کرنا ہوتا ہے اسے پکسل پھٹ جاتے ہیں، پھر وہ اتنا وقت کر کے پھر آپ اس کے پرنٹ نکالتے ہیں اور پھر پورے شہر میں لگانے ہیں، تو 24 گھنٹے تو لگ گئے ہوں گے نا اس کے سٹیمرز کی پرنٹنگ کے اندر بھی، اور وہ سارا کچھ جو کرتے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے جی؟ نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ سٹیمر کس نے لگائے تھے تو آپ غدار ہیں. لیکن وہ ڈی سی او صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی جی، بھائی جس نے بھی لگایا ہے وہ گول مول سی سٹیٹمنٹ کر کے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس سے کسی نے پوچھا اور نہ وہ اس سے پوچھا. تو اس لیے بھائی جان ہم تو اے این آئی کی خبر کو ڈینائی کیونکہ اتنے مؤثر لوگ ہیں، یہ نشاندہی کرنے کے اوپر بھی اے این آئی والے ہمارا یہاں پہ بیٹھے ہوئے رگڑا نکال سکتے ہیں، کسی اور کو مال لگا دیں گے، وہ آگے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ کیونکہ جب تک اس غدار کو، اس وطن فروش کو، اس مادر فروش کو، اس ملت فروش کو عبرت کا نشان بنا کے پوری قوم کو نہیں بتایا جائے گا کہ اس نے بغیر پڑھے یہ چھاپ دیا تھا، اس وقت تک ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وطن فروشی ہوئی ہے. تو جب اے این آئی کی جو ہے خبر آئی ہے تو ہم تو اندر سے کانپ گئے ہیں، کیونکہ ان کی خبریں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے تو درست ثابت ہو جایا کرتی ہیں. اللہ کرے یہ غلط خبر ثابت ہو، اور اللہ کرے کہ وہ جس نے یہ حرکت کی تھی اور جس کو پھر بچایا گیا، جس بھی بندے کو، اور جس نے یہ بلنڈر مارا تھا، میں نہیں سمجھتا بلنڈر مارا، اس نے وطن فروشی کی ہے، جس نے یہ غداری کی تھی، جس نے یہ وطن فروشی کی تھی، اس غدار کو، اس وطن فروش کو جب تک عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، میں سمجھوں گا کہ اے این آئی ایک کریڈیبل ایجنسی ہے، کیونکہ میرے اسلام آباد کے ہر کھمبے کے اوپر اس کی خبر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے. میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں یہ نہ سمجھوں. مجھے نہ سمجھنے کے لیے بتایا جائے کہ جس شخص نے یہ حرکت فرمائی تھی، کاننے چی داس دیو آ کے آہستہ جا، جس بندے نے یہ حرکت فرمائی تھی، جس نے یہ بلنڈر فرمایا تھا، جس نے یہ پیسے پکڑے تھے، اس کو ہم نے یہ عبرت کا نشان بنا دیا ہے. اور جب تک یہ نہیں بتایا جاتا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں. اور اسی لیے اے این آئی کی خبر جو ہے اس کے اوپر غور کریں، اور ہم بھی غور کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. اور جب تک یہ اجلاس ختم نہیں ہو جاتا یورپین یونین کا، جس کی نشاندہی کی ابھی تو ہونا ہے، پیش ہونے جا رہی ہے، تو ابھی یہ اجلاس ہوگا. اس اجلاس پہ مومنین کرام نظر رکھنی ہے آپ نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.